shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، میں نے جو آیت مبارک تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ پایا جاتا ہے۔ آپ لوگ جو ہی کام کریں، چاہے شادی بیاہ کا کام ہو، چاہے غمی ہو، چاہے تجارتی معاملات ہوں، چاہے خیش و اقارب کے ساتھ حسن سلوک ہو، جو ہی معاملات آپ کو پیش آئیں، سردار دو جہاں رحمت للعالمین کی زندگی میں تمہارے عمل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ لوگ اس نمونے کو دیکھ کے اعمال کریں۔ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ پایا جاتا ہے۔ آج شعبان کی تقریباً 12 تاریخ ہوگی۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ شعبان رمضان کے لیے ایک مقدمۃ الجیش ہے، جیسے ابھی دن ہے، اس سے پہلے صبح صادق ہوئی تھی، جس وقت آپ اذانیں دیتے ہیں، تو صبح صادق خوشخبری لاتی ہے دن کی کہ میرے بعد دن آ رہا ہے، آفتاب طلوع ہوگا جو ساری دنیا کو منور روشن کر دے گا۔ تو جس طرح صبح صادق دن کی خوشخبری لاتی ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ بھی رمضان کے لیے صبح صادق ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی رمضان کی خوشخبری لاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا محبوب آ رہا ہے، اور اس محبوب سے پہلے میں بشارت لے کے آیا ہوں تاکہ آپ تیاری کر لیں اس محبوب کا حق ادا کرنے کی۔
یہی وجہ ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصیام فی شعبان، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کے بنسبت شعبان کے اندر آپ بہت روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینے تو روزے کا ہو تو سارا مہینہ، لیکن باقی مہینوں کے بنسبت کانا کثیر الصیام فی شعبان، حضرت شعبان کے اندر بہت روزے دار رہتے تھے۔ آپ دیکھو چونکہ شعبان بشارت لا رہا ہے رمضان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ملنے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیتے۔ شعبان کے اندر آپ روزے رکھتے، بہت روزے رکھتے، حتیٰ کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اور باقی میری سہیلیاں یعنی امہات المومنین ہمیں بھی موقع اسی مہینے میں ملتا تھا روزہ قضا کرنے کا، کیونکہ حضرت کثیر الصیام ہوتے تو ہمیں بھی موقع مل جاتا کہ ہمارے جو روزے قضا ہو گئے ہیں وہ ان دنوں کے اندر ہی ادا کر لیں۔ تو آپ دیکھیں شعبان کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ خوشخبری لے آ رہا ہے آپ کے محبوب کے وصال کی۔ مولانا سعدی فرماتے ہیں بلبلا مجدائے بہار بیا، ارے بلبل تو خوشخبری لے آ کہ میرے بعد بہار آ رہی ہے۔ تو یہ بلبل کی طرح، یہ کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، اتوار کی جب مغرب ہو جائے نا تو رات شروع ہو جائے گی، 15 کی رات، اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی بری کر دینے کی رات، بری کر دینے کی رات۔ جیسا کہ قیدی ہوتے ہیں نا جیل کے اندر اور ان کو بری کیا جاتا ہے، وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں، ان کے خیش و اقارب بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس 15 کی رات کو شب برات اس بنا پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں، اس بڑی قید سے، جہنم کی قید سے بری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام بھی شب برات رکھا گیا ہے۔ ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پہ نہ پایا، حضرت نہیں تھے بستر پہ، آدھی رات ہے آپ نہیں ہیں بستر پہ۔ تو بی بی صاحبہ کو چونکہ آقا مدنی سے بڑی محبت تھی تو محبوب تھوڑی دیر کے لیے کہیں جائے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ہماری امی جان حجرے سے باہر نکلی اور آپ جانتے ہیں آپ کا روضہ مبارک جو ہے اس کے قریب ہے قبرستان جنت البقیع، ایسے قریب ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ایسے چند قدم اٹھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جنت البقیع کے اندر آپ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ میں پھر جلدی جلدی تیزی سے آ کے سو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا اس بات کو، آپ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرا دل تو دھڑک رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا عائشہ کیا تیرا گمان یہی تھا
کہ تجھ پہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ اے عائشہ، دیکھو نا، اپنے ساتھ اللہ کو ملا لیا، فرمایا کہ رسول اللہ وہ ہے جو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، رسول وہی ہے۔ عائشہ، کیا تیرا گمان یہی تھا کہ تجھ پہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا حضرت واقعی میرے دل میں تو خیال آ گیا تھا کہ باری میری ہے اور حضرت کسی اور بی بی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ واقعی یہی خیال میرے دل میں آیا، پر میں عائشہ ایسا نہیں ہو سکتا، تیری باری ہو میں کسی اور کے پاس جاؤں، اللہ اور اس کا رسول ظلم نہیں کرتا۔ بات یہ ہے، یہ آج کی رات جو ہے نا، 15 کی رات، یہ رات ہے برات کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، اور اتنی مغفرت اور اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا بنو کلب کا قبیلہ، اور اس قبیلے کی بکریاں بہت ہیں عرب کے اندر۔ حضرت نے فرمایا ایسے سمجھ لے عائشہ کہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریاں ہوں اور ان کے اوپر جتنی بال ہوں، ان کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بخشش فرماتے ہیں، کریم ہیں۔ اور اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو فرمایا اس رات کے اندر اتنی بخشش ہوتی ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات ہے کہ اللہ تعالیٰ بری فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ اس رات کے اندر کچھ لکھا بھی جاتا ہے، لوگوں کے رزق لکھے جاتے ہیں، موتیں لکھی جاتی ہیں، جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ 15 کی رات ہے نا، تو اس کے بعد جو سال آئے گا اور دوسرے شعبان تک، اس سال کے اندر جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، جن کو رزق ملتا ہے رزق کی مقدار لکھی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ شب برات کے اندر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر ہے رمضان المبارک میں رات، رمضان المبارک کے آخری عشرہ، ان 10 راتوں کے اندر وہ رات آتی ہے لیلۃ القدر۔ تو حضرت تھانوی بڑا عجیب فیصلہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس رات سے ہو ابتدا، یہ تقدیریں جو لکھی جاتی ہیں فرشتوں کے ذریعے، اس رات کے اندر ہو ابتدا اور اس رات کے اندر تکمیل ہو۔ بڑا بہترین جواب دیا انہوں نے۔ تو جس طرح میرے محترم شعبان خوشخبری لے آتا ہے رمضان کی، اسی طرح یہ شب برات یہ خوشخبری لاتی ہے لیلۃ القدر کی۔ شعبان کو رمضان سے مناسبت ہے اور شب برات کو لیلۃ القدر سے مناسبت ہے۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ باتیں علمی ہوتی ہیں، میں مدرس ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ علمی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالوں۔
کہ رمضان المبارک کے ساتھ شعبان کی مناسبت ہو گئی اور لیلۃ القدر کے ساتھ شب برات کی مناسبت ہو گئی، تو کتنی اللہ نے بابرکت رات ہمیں دی ہے، 15 کی رات۔ پھر فرمایا، تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب یہ رات آئے تو جتنا اللہ توفیق دے اس رات کے اندر آپ قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ تو رات کا قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، اللہ توفیق دے تو رکھیں۔ اب رات کا قیام آپ کا دل چاہے تو ساری رات کریں قیام، اور اگر آپ دکاندار ہیں یا محنت کش ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، تھکے ماندے ہیں، تو بھی رات کا کچھ حصہ جاگ لیں، 2 گھنٹے ہی صحیح، 1 گھنٹہ ہی صحیح، اس رات کا حق ادا کر لیں۔ اور اس رات کے اندر ہمیں چاہیے استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی اور اوراد وظائف شریعت کے مطابق ہوں وہ کریں۔ تو ہر قسم کی عبادت ہم اس رات کے اندر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ سب سے زیادہ بات وہی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب میرا عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کا سارا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت بنایا، شعبان کا سارا مہینہ، کہ یہ خوشخبری دے رہا ہے رمضان کی، اور شب برات کو بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کی رات بنا دیا، لیکن شیطان کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ جیسا کہ شیطان مردود ہوا نا ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، پھر انہوں نے آدم علیہ السلام اور حوا کو پھسلا دیا۔ پھر اس خبیث نے کیا کہا تھا شیطان نے؟ لا احتنکنہ وذریتہ، میں ان کی اولاد کی جڑ نکال دوں گا، تباہ و برباد کروں گا۔ یہ اس نے قسم کھائی تھی، لا احتنکنہ، جڑ نکالوں گا، تباہ کروں گا اس کی اولاد کو۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وبایمانہم وشمالہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، کہنے لگا آگے آؤں گا، پیچھے آؤں گا، دائیں آؤں گا، بائیں آؤں گا، میں ان کو بہکا کے چھوڑوں گا۔ اس شیطان نے قسم اٹھائی تھی، اب وہ خبیث شیطان اپنی قسم کو پورا کر رہا ہے۔ یہ مہینہ جو رمضان کی خوشخبری لایا، اور یہ رات جو اللہ کی مغفرت اور رحمت کی رات ہے، شیطان نے ہمارے بچوں کو کیسا گمراہ کیا۔ مسلمان کے بچے ہیں، لیکن یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم، آپ بھارت چلے جائیں، انڈیا، آپ کو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ہندو کے ہاں ایک رات ہے، اس رات کو کہتے ہیں ہولی کی رات۔ جیسے ہماری یہ بابرکت راتیں ہیں، ان کی رات ہولی کی رات ہوتی ہے، عید کی رات ہوتی ہے، اور اس ہولی کی رات کے اندر ہندو آتش بازی کرتے ہیں، پوچھو ان سے، جا کے دیکھو۔
कितने अफसोस की बात है कि हम शब बारात को ऐसे मना रहे हैं जैसे हिंदू होली मनाता है, हिंदू की मुशाबत कर रहे हैं। वो होली मनाता है, आतिशबाजी करता है, हम भी शाबान का सारा महीना या शाबान की 15 की रात इस तरह मनाते हैं जिस तरह हिंदू होली मना रहा है। वो भी आतिशबाजी कर रहा है, हमारे बच्चे भी आतिशबाजी कर रहे हैं। तो मगफिरत की रात, रहमत की रात, गुनाहों की बख्शिश की रात, इन रातों को हमने खुदा के गजब की रात बना दिया, अल्लाह की नाराजगी की रात बना दिया। आतिशबाजी करना शैतानी काम है। कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, तब्जीर करने वाले, फजूल खर्ची करने वाले ये शैतानों के भाई हैं। कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, शैतानों के भाई हैं। फजूल पैसा जाया हो रहा है, आग के अंदर कोई काम नहीं आता। मेरे मोहतरम भाइयों, हम अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, उन्हें समझाएं कि ये क्या हरकत कर रहे हो। हमारे बच्चों, मुसलमानों के बच्चे हैं आप, कि वो महीना जो बाबरकत महीना था, रमजान की खुशखबरी लाने वाला, और वो रात जो बाबरकत रात थी, मगफिरत और रहमत की, लैलतुल कद्र की खुशखबरी लाने वाली, हमने इसको क्या खुदा की नाराजगी की रातें बना दिया कि रात का काफी आतिशबाजी हो रही है, पैसे ज़ाय हो रहे हैं, शैतानों के भाई बन रहे हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में यही उसवा हसना था? मैं तो वहां जाहिर पीर क्या करता हूं, मजबूत आदमी 7-8 आदमी रखता हूं इस रात, बच्चों को पकड़ लाते हैं। जो बच्चे ये काम करते हैं उनको मैं पकड़वा लेता हूं अपने मोहल्ले से, फिर मैं पिटाई नहीं करता। क्या करता हूं कि इनको बिठा दो भाई, किसी से कलमा सुनो, किसी से दुआ नमाज सुनो, किसी को सूरत याद करवाओ, पकड़े बैठे रहते हैं। अब करीब नहीं आते कि मौलवी मंजूर तो फिर दुआ नमाज सुनता है, वो तो पकड़वा लेगा। यानी पकड़वा के मैं अच्छे काम में लगाता हूं, उनको समझाता हूं, बेटे शैतानी काम ना करो, ये रात बाबरकत रात है। तो आप हजरात से मेरा मुतालबा यही है कि आप भी मोहल्ले वाले लोग इन बच्चों के हाथ पकड़ें। तकरीबन मुझे 6 दिन हो गए हैं मैं आपके यहाँ आया हूं, देख रहा हूं हर रात के अंदर ये आतिशबाजी है, पटाखे छूट रहे हैं, कोई इधर से है, कोई इधर से है, कोई इधर से है। तो इस रात का एहतराम यही है कि हम इस रात के अंदर अल्लाह से माफी मांगे। खुसूसन कराची के जो हालात हैं, इन हालात के पेश नजर हमें अल्लाह के आगे गदागरी करनी चाहिए, अल्लाह के आगे गदागरी करनी चाहिए, माफी मांगे। हम मक्के पाक के अंदर बैठे हुए थे बैतुल्लाह के सामने, तो मैंने साथियों को कहा मेरे 2 शेर सुन लीजिए, बैतुल्लाह भी सामने है। तही दामन गदागर बन के हाजिर है ये नौमानी। अल्लाह हम तही दामन हैं, हमारे दामनों को तो अपनी रहमत से बख्शपुर कर दे, बख्शे से भर दे हमारे दामनों को। रो अल्लाह के आगे, रो गिरिया कर। इन शुरूर व फसाद और परेशानियों से बचने का तरीका यह है कि अल्लाह की पनाह में आ जाएं, आगोश रहमत में आ जाएं हम। तही दामन गदागर बन के हाजिर है ये नौमानी, तेरे फजलो
करम का और बख्शिश का सहारा है। तेरे दर के सिवा बख्शिश का दर हरगिज़ नहीं कोई। तेरे मोहताज बंदे हम, तू ही मौला हमारा है। ऐ हमारे परवरदिगार, हम सियाकार हैं। जब बुराइयां ज्यादा हो जाती हैं तो आप तारीख इस्लाम उठा के देखें, जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाते हैं। बुराइयों की सजा इससे भी मिलती है, दूसरे गैबी अजाब भी आते हैं और जालिम बादशाह भी मुसल्लत हो जाते हैं। तो उससे बचने की सूरत यही है कि अल्लाह के आगे हम रो रो के दुआएं मांगे। क्या परवरदिगार, हम सियाकार हैं, गुनाहगार हैं, अल पा ता सर खता के अंदर मुब्तला हैं। मौला, हमारे गुनाहों से गुजर फरमा, हमारे गुनाहों का न दे। इस बात को नजर फरमाइए कि तेरे महबूब की हम उम्मत हैं, ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से हैं। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं मौला, तू नाम को भूल जा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यही अर्ज है कि इन रहमत की रातों को हम रहमत की रातें बनाएं, मग़फ़िरत की रातें बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके अंदर गुनाह करके और हिंदू के साथ मुशाबत करके हम फिर अजाब की रात बना दें। आपने हदीस पाक सुनी है, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबत करता है क़यामत के दिन उस कौम के साथ होके उठेगा। तो हम इस रात के अंदर होली वाली रात मनाएं, जैसे वो मनाते हैं। हिंदू की मुशाबत करें तो उनके साथ नहीं होगा। मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तो तशबीह से एक और बात भी मेरे ज़हन के अंदर बैठी है। एक तो आप हजरात में से जो मुलाजिम हैं किसी कारखाने के अंदर या दूसरी जगहों के अंदर, वहां शायद उनको पतलून पहननी पड़ती है, वो मजबूर हूं तो हूं, लेकिन ये हमारे नौजवान अक्सर पतलून पहनते हैं, कोई जरूरत भी नहीं होती, फिर पतलून भी तंग होती है, ऊपर पता नहीं वो शर्ट कहते हैं क्या भूत होता है, वो इतने तक पहनते हैं और इतने तक वो होता है। फिर नमाज पढ़ने भी आ जाते हैं, आधे नंगे होते हैं। भाई आपके ज़हन में मेरी बात बैठ रही है, मेरे दर्द दिल बैठ रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं समझते कि अल्लाह के हजूर आते हो आधे नंगे होते हो तुम, इतने तक शर्ट है, पतलून तंग है, फिर वो शर्ट भी इतना है, ये नीचे कोई कमीज क्यों नहीं पहन के आते, बड़ा बड़ा कमीज पहन के आए। तो अल्लाह के हुजूर आओ इस्लामी लिबास पहन के, अपना कौमी लिबास पहन के। आपने अंग्रेज को कभी नहीं देखा होगा कि वो तुम्हारी तरह सिलवार पहने और ये कमीज पहने। अंग्रेज नफरत करता है तुम्हारे लिबास से, लेकिन हम लोग अंग्रेज के लिबास के बड़े दिलदादा हैं कि जब तक पतलून मतलून न पहने, ठा फा न करें चलते हुए, में आराम नहीं आता। तो मेरे मोहतरम, ये हदीस है, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम के साथ तशबीह करता है वो उनमें से होता है। तो इस चीज से हम भी परहेज करें, अपनी औलाद को भी समझाएं, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की, रमजान मुबारक के महीने की शब कदर की और शब बरात की एहतराम और ताज़ीम और हकीकी माने में इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह लो। आखिरी अर्ज ये है कि मैं आपके पास मेहमान होता हूँ एक चिल्ले के लिए, आप मुझे क्या मेहमानी खिलाते हैं? मेहमानी नहीं देता मुझे। हालांकि मेहमान की इज्जत करनी पड़ती है, जो दूर दराज से मेहमान आए
40 دن آپ کے یہاں رہے، آپ مجھے کوئی مہمانی نہیں دیتے، آپ مجھے مہمانی دیں۔ کیا مہمانی دیں گے؟ جب آپ کو زیادہ فرصت ہو تو 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک قرآن کا ترجمہ سنیں، اور اگر اتنی فرصت نہیں ہے تو جس دن آپ کو فرصت ہو، مثال اور اتوار آپ کو چھٹی ہے تو اس دن آ کے سن لیا کریں۔ چلو 4 گھنٹے نہیں 1 گھنٹہ سنیں، 1 گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ سنیں، پھر دیکھیں کہ قرآن کی بہاریں کیسی ہیں، آپ کے علم میں آ جائے گا۔ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں یہ گلکاریاں ہیں۔ جب آپ قرآن کی بہاریں دیکھیں گے نا تو ایسے سمجھیں گے کہ ہم بیش کی سیر کر رہے ہیں۔ کیسے بھی حضرات مہمانی کھلاؤ گے یا نہیں؟ قانون ہے کہ آدمی پورا عمل نہ کر سکے، پوری یاری نہ نبھائے تو بالکل بے وفا تو نہ ہو، تو آدھا گھنٹہ بھی ہمارے ساتھ یاری لگا لیا کرو۔ کہتے بھئی یاری لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ 4 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، سارے ہفتے میں آپ چلو 1 دن آئیں، 1 دن کے 4 گھنٹے بھی نہ آئیں تو 1 گھنٹہ آئیں، آدھا گھنٹہ آئیں، پھر آپ دیکھیں۔ پہلے زمانے میں انگور بہت کم ہوتے تھے، ایک آدمی انگور کھا کے آیا کوئٹہ سے، اس نے لوگوں کو کہا یار میں انگور کھا کے آئی ہوں، بڑا لذیذ ہے۔ انہوں نے کہا میٹھا ہے؟ ہاں ہی میٹھا ہے۔ گڑ جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں زیادہ۔ شکر جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں زیادہ۔ چینی جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں اس سے زیادہ۔ حلوے جیسا میٹھا؟ کہنے لگا نہیں اس سے بھی زیادہ لذیذ۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے انگور کھایا ہی نہیں۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے ساتھ چلو کوئٹہ، انگور کھا کے دیکھو پھر مزے کا پتہ چلے گا۔ کیسے بھئی؟ تو میں بھی یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آؤ ادھر مزہ اٹھا کے دیکھو۔ جب ایک دفعہ تم مزہ اٹھاؤ گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کے بعد اللہ کے کلام کا مرتبہ ہے، خدا کا قرآن خدا کی صفت ہے، انبیاء بھی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم محبت رکھیں، یاری لگائیں، ورنہ آج کل کا دور فتن ہے، ہمیں قل ہو اللہ تک نہیں آتا، تو اتنا دور تو نہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www